بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سارے جانتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ تھا۔ اس مہینے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اور اس کے بعد اگلا مہینہ جو ہے رمضان المبارک، اس کے مہینے کے بھی پورے روزے رکھتے تھے، یعنی پورے 2 مہینے کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اور رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ امت کا مہینہ ہے، یعنی اس لیے فرمایا کہ اس میں امت کی بخشش کی جاتی ہے، مغفرت کی جاتی ہے، امت کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے پروانے فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا رمضان امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو یہ شعبان المعظم کے روزے رکھنے جو ہیں وہ نفلی روزے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، لیکن ہمیں 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرما دیا تاکہ ہم رمضان کی صحیح طرح سے تیاری کر سکیں، اپنے جسم کے اندر طاقت رکھیں تاکہ ہم رمضان کے فرض روزے ہیں وہ رکھ سکیں۔ تو ہم زیادہ روزے اگر نہیں رکھ سکتے تو جتنی جسم کے اندر طاقت ہے تو انشاءاللہ آپ سب بھی نیت کریں کہ ہم اس کے روزے رکھیں گے۔ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں تو آپ زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے تو 3 روزے رکھ لیں، اگر 3 بھی نہیں رکھ سکتے تو 1 ہی روزہ رکھ لیں تاکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کیا جا سکے، کہ آپ کی سنت کو ہم پورا کریں۔ تو یہ مہینہ جو ہے اس کے بارے میں آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اور لوگ اس شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں کہ اس مہینے میں اعمال اللہ رب العزت کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور اس سال میں مرنے والی ہر جان کو لکھ دیا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا وقت آخر آئے تو میں روزے سے ہوں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک تھے، آپ تو نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو وہ کر کے گئے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے یہ اس لیے کیا تاکہ میری امت جو ہے وہ بھی نیکیوں کی طرف آگے بڑھے، روزوں میں آگے بڑھے، تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے، کیونکہ جب کل قیامت کا دن ہوگا ہمارے فرائض کے اندر کمی ہو جائے گی، جیسے فرضی نمازوں کے اندر کمی ہوگی تو جو نفلی نمازیں پڑھی ہوں گی اس کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر فرض روزوں کے اندر ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس میں کمی نکل آئی، تو پھر جو ہم نے نفلی روزے رکھتے ہیں ان روزوں سے کیا ہے کہ ان کی اس کمی کو، رمضان کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے پاس نفلی عبادات، نفلی روزوں، نفلی صدقات کا اپنے پاس ذخیرہ رکھنا چاہیے، یعنی ہمیں اس سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، صدقات کرنے میں، روزے رکھنے میں، اور اسی طرح عبادات کرنے میں، نفلی نمازیں پڑھنے میں، جتنی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنے کی اللہ پاک جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے صرف نیت کرنی ہے، جب انسان نیت کرتا ہے اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔